staff. They should be qualified, they should be trained, and they should know what is required of them. پھر جو ہماری ٹیچنگ ہے اس کے بارے میں کہ انفیشینٹ ٹیچنگ ہے، یعنی اس میں کئی قسم کی خامیاں رہ جاتی ہیں. کبھی اساتذہ ایکسپلین نہیں کر پاتے، کبھی جو آپ کے پاس سہولیات موجود ہوتی ہیں وہ اتنی اپروپریٹ نہیں ہوتی. مثلا آپ ایک چیز ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، اور اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی یا وہ آلات نہیں ہیں تو پھر مشکل ہوتا ہے، تو انفیشنسی رہ جاتی ہے. اور جب اس طرح کی انفیشنسیز رہتی ہیں تو آج کل جو ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ ہے لرننگ پاورٹی. یعنی ایک بچہ آتا بھی ہے اسکول اٹینڈ بھی کرتا ہے، کالج اٹینڈ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا جو اس کو حاصل کرنا چاہیے اس عرصے میں. تو ٹیچنگ کی انفیشنسی ہے. ایک اور وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ کا کانسیپٹ ہمارے اداروں میں، وہ چاہے یونیورسٹیاں ہیں چاہے ہمارے کالجز ہیں، لیکن ریسرچ کی کوالٹی کو پاکستان کی جو ریسرچ ہے جو پبلش ہو رہی ہے آج کل، اس پہ بہت لکھا جا رہا ہے. ان دنوں میں، گزشتہ دنوں میں بہت کچھ لکھا گیا کہ جی ہماری ریسرچ ٹاپ آف دی لائن نہیں ہوتی، نئی بریک تھرو اس میں کوئی نہیں ہوتی. عموماً لوگ چیزیں ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں جو اس کا امپیکٹ نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اپرچونیٹیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہو، آپ کے ذہن میں ایک کام ہو، اس کے لیے آپ کے پاس فنڈنگ ہو، اس کے لیے آپ کے پاس جو تمام ضروری چیزیں متعلقہ جو انسٹرومنٹس ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. کالجز میں بھی، بسا اوقات یونیورسٹیز میں بھی. چوتھا فیکٹر جو اس میں گنا جاتا ہے وہ ہے نان اکاؤنٹیبلٹی آف انسٹیٹیوشنز کے. یعنی یہ جواب دہ سچ نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو کیا کرنا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. پانچواں فیکٹر جو ہے وہ انیڈیکویٹ اسٹوڈنٹ سروسز ہے. ہمارے جو کالجز یا یونیورسٹیز ہیں ان میں توجہ طلباء پہ یا طلباء کی ضروریات پہ نہیں رکھی جاتی. اسٹوڈنٹس کو کئی قسم کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں، وہ فیس ڈپازٹ کرتے ہیں، وہ امتحانوں میں بیٹھتے ہیں، بسا اوقات ان کے لیے وہ سہولیات مہیا نہیں ہوتی جو لوگ توقع کرتے ہیں کہ اچھے اداروں میں ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ بیمار پڑ جائے، اسٹوڈنٹ کو ہسپتال جانا ہو، اسٹوڈنٹ نے کچھ سیکھنا ہو، وہ خود سے کام کرنا چاہتا ہو، اس قسم کی سروسز اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل نہیں ہے. چھٹی چیز ہے inadequate material resources، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. مثلا ہماری لیبارٹریز میں وہ اکوپمنٹ موجود نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے وہ سیکھتے ہیں. بہت سارے فزکس کے اور کیمسٹری کے پریکٹیکلز، بایولوجی کے پریکٹیکلز جو سائنس کے سبجیکٹس میں زیادہ تر چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے پاس عموماً نہیں ہوتا. یعنی ایک فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں اور ایک میٹیریل ریسورسز ہوتے ہیں، دونوں کی ہم کمی دیکھتے ہیں. لیک آف ریسورسز بول دیا ہم نے. ویسٹیج آف ریسورسز یہ ہوتا ہے کہ ہم سے چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں بسا اوقات. جو ہمارے پاس ریسورسز ہوتے بھی ہیں وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. اگلا ہے انفیشینٹ مینجمنٹ سسٹم. کے اوپر جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بھی کوئی اتنا بہت، جیسے عموماً ادارے ہوتے ہیں کہ جو نظر رکھتے ہیں کہ آپ کس قسم کا کام کر رہے ہیں، تو وہ مینجمنٹ سسٹم اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی قسم کی خامیاں موجود ہیں. کمزور ہے امپلیمنٹیشن ہمارے قوانین کی. کئی چیزوں کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اور ایک اور آخری جو فیکٹر ہے اس میں وہ ہے پور کوالٹی انٹیک. یعنی آپ جب لے رہے ہوتے ہیں بچوں کو جب آپ ہائر کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ اساتذہ کو لیتے ہیں تو وہاں پہ کوالٹی پہ نظر نہیں رکھی جاتی اور اس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے.